اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے، اور جو بیان ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے درمن امید از مخلوقات سے امید وابستہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ اس کا ایک حصہ آپ سماعت فرما چکے، آج الحمدللہ ہم اس کے سیکنڈ پارٹ میں حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بسا پادشاہان سلطان شاہ، بسا پہلوانان کشور ستاں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بہت سے بادشاہ ولایت کی نشانی رکھنے والے، بہت سے پہلوان سلطنت حاصل کرنے والے۔ بسا کا معنی بہت سے، پادشاہان کا معنی بادشاہ، سلطان شاہ کا معنی سلطان کی بادشاہت کی حکمرانی کی نشانی رکھنے والے، علامت رکھنے والے، یعنی جو اس قابل ہوں کہ جو بادشاہ بننے کے اہل ہوں۔ بہت سے ایسے بادشاہ جو ولایت کی نشانی رکھتے ہیں، بادشاہت کی نشانی رکھتے ہیں۔ آگے سیکنڈ مسئلہ دیکھیں، بسا پہلوانان کشور ستا، اور بہت سے ایسے پہلوان جو کشور ستا ہے، یعنی سلطنت حاصل کرنے والے ہیں، یعنی اپنے زور بازو کے ساتھ ملک فتح کرنے والے ہیں۔ یعنی ایسے پہلوان جو جنگ کے ذریعے اپنی طاقت کے بل بوتے پر سلطنت حاصل کرنے والے ہیں، ملک فتح کرنے والے ہیں، سلطنت حاصل کرنے والے ہیں، بہت سے ایسے پہلوان۔ آگے چلیں، دوسرا شعر اور مجموعی طور پر یہ چھٹا شعر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بسا تند گردان لشکر شکن، بسا شیر مردان شمشیر زن۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سخت پہلوان، لشکر کو شکست دینے والے، بہت سے تند یعنی سخت پہلوان لشکر کو شکست دینے والے، بسا شیر مردان شمشیر زن، اور بہت سے شیر مرد تلوار چلانے والے، بہت سے شیر مرد تلوار چلانے والے۔ بسا کا معنی بہت سے، تند گردان یعنی بہت سے سخت گردن والے، یعنی پہلوان، سخت پہلوان، لشکر شکن جو لشکر کو شکست دینے والے ہیں، یعنی فتح پانے والے ہیں، بڑے بڑے لشکروں پر فتح حاصل کرنے والے ہیں، سخت پہلوان۔ بسا شیر مردان شمشیر زن، اور بہت سے شیر مرد جو شمشیر زن ہے، جو تلوار چلانے والے ہیں۔ آگے چلیں تیسرے شعر کی طرف، مجموعی طور پر ساتواں شعر ہے، بسا مہرو یان شمشاد قد، بسا ناز نینان خورشید خد۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے چاند سے چہرے والے، خوبصورت لمبے قد والے، بہت سے ناز والے، سورج کے رخسار والے، بہت سے ناز والے، سورج کے رخسار والے۔ اس کا آپ لفظی ترجمہ سماعت کریں۔ بسا کا معنی بہت سے، ماہرو یان کا معنی چاند کے چہرے والے، ماہرو، ماہ کہتے ہیں چاند کو، رو کہتے ہیں چہرے کو، ماہرو یان چاند کے چہرے جیسے، چاند کے چہرے جیسے، اور شمشاد قد لمبے قد والے، سرو کے قد والے۔ آگے ناز نینا کا معنی ناز والے، خورشید سورج کو کہتا ہے خورشید خد، سورج کے رخسار والے، خد کہتے ہیں رخسار کو، سورج کے رخسار والے یعنی چمکتے ہوئے رخسار والے، چمکتے ہوئے روشن رخسار والے، بہت سے ایسے لوگ۔ آگے چلے، بسا مہرو یعنی نو خواستہ، بسا نو عروسان آراستہ۔ فرماتے ہیں بہت سے چاند سے چہرے والے نوجوان، بہت سے چاند سے چہرے والے نوجوان، بہت سی سنوری ہوئی دلہنیں، بہت سی سنوری ہوئی دلہنیں۔ بسا مہرو یان کا معنی آپ نے پڑھ لیا کہ چاند سے چہرے والے، نو خواستہ کا معنی نوجوان، بسا مہرو یعنی نو خواستہ، بہت سے چاند سے چہرے والے نوجوان، بسا نو عروسان آراستہ، اور بہت سی سنوری ہوئی دلہنیں، آراستہ ہوئی دلہنیں، سجی ہوئی دلہنیں، بہت سی سجی ہوئی دلہنیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بسا نامدارو بسا کامگار، بسا سرو قدو بسا گل عزار۔
آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے مشہور اور بہت سے کامیاب، بہت سے لمبے قد والے اور بہت سے پھول جیسے رخسار والے، اور بہت سے پھول جیسے رخسار والے، بسا نامدار، بہت سے مشہور، بسا کامگار اور بہت ہی کامیاب لوگ، بسا سرو قد، بہت ہی لمبے قد والے، بسا گلزار اور بہت ہی پھول جیسے رخسار والے، چمکتے ہوئے کھلکھلاتے رخسار والے، کھلکھلاتے اور مسکراتے ہوئے چہرے والے، اور بہت ہی مشہور، بہت ہی کامیاب اور لمبے قد والے اور کھلکھلاتے مسکراتے ہوئے چہرے والے۔ ان سب کے متعلق شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کردند پہ راہ نے عمر چاک، کردند پہ راہ نے عمر چاک، کشیدند سر در گریبان خاک۔ اس سب کا نتیجہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہت سے لمبے قد والے، بہت سے حسین چہرے والے، بہت ہی طاقتور پہلوان، بہت ہی کشور سطح ملکوں کو فتح کرنے والے، بہت ہی سخت پہلوان، بہت ہی زیادہ تلوار چلانے والے، اور بہت زیادہ فاتح اور سلطنت کی نشانی رکھنے والے، اور خوبصورت اور سورج کے رخسار والے، اور اسی طرح خوبصورت چہروں والے، اسی طرح بہت سی نئی نویلی سجی ہوئی آراستہ ہوئی دلہنیں، اور بہت ہی نوجوان، بہت سے کامیاب لوگ۔ ان سب کے متعلق شیخ سعدی آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ کردند پہ راہ نے عمر چاک، کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لباس کو چاک کیا، مراد یہ کہ ان کی عمر تمام ہوئی۔ کشیدند سر در گریبان خاک، کہ انہوں نے کھینچا اپنا سر مٹی کے گریبان میں، مراد یہ کہ وہ پھر قبر کی مٹی میں دفن ہو گئے، قبر کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ بڑے بڑے کشور سطح، بڑے بڑے شمشیر زن، بڑے بڑے نازنینہ، بڑے بڑے گلزار، بڑے بڑے خورشید خد، سورج کے رخسار والے، بڑے شمشاد قد، لمبے قد والے، یہ سب انہوں نے اپنی زندگی کے لباس کو چاک کیا، اپنی عمر کو تمام کیا۔ کشیدند سر در گریبان چاک، در گریبان خاک، تو انہوں نے اپنا سر مٹی کے گریبان میں کھینچا۔ بالآخر بڑے بڑے نامور لوگ بھی اس مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، اپنی زندگی پوری کی اور اس مٹی میں چھپ گئے۔ کردند کہ انہوں نے کیا پیراہن عمر، اپنی عمر کے پیراہن کو، اپنی زندگی کے لباس کو چاک کا معنی چاک کرنا، پھاڑ دینا، اپنی زندگی کو مکمل کیا، مراد یہ کہ اپنی زندگی کے ایام کو مکمل کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کشیدند سر، پھر انہوں نے اپنا سر کھینچا در گریبان خاک، مٹی کے گریبان میں، یعنی پھر وہ اس اندھیری قبر کے اندر چلے گئے، چھپ گئے۔ تو یہ ہے زندگی کا حاصل، یہ ہے زندگی کا خلاصہ، یہ ہے انسان کی زندگی کا اخیر اور اس کا انجام، کہ بالآخر خواہ وہ کتنا ہی شمشاد قد کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ خورشید خد کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ سجا ہوا سورا ہوا نوجوان کیوں نہ ہو، چاہے وہ نئی نویلی دلہن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شمشیر زن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کشور سطح ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلطان شاہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کامگار ہی ہو، چاہے وہ نامدار ہو، بالآخر اس نے اپنی زندگی کے ایام کو پورا کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے ایام کو پورا کر کے اس نے قبر کی مٹی میں قید ہونا ہے۔ تو اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہی سبق دیتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آخرت کی طرف، اپنے انجام کی طرف توجہ دو، اپنے بے عدد لشکر پر، لشکر کی کثرت پر، اسی طرح اپنی طاقت پر، زور بازو پر، اپنی شمشیر زنی پر اور اپنی نوجوانی پر بھروسہ نہ کرو، اپنی سجاوٹ پر بھروسہ نہ کرو، اپنے خورشید خد ہونے پر بھروسہ نہ کرو، اپنے گل ایزار ہونے پر بھروسہ نہ کرو، بالآخر تمہارا انجام موت ہے اور قبر کی مٹی میں تمہیں گرفتار ہونا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔